سر مجھ سے یہ سوال میری ہی منسٹری میں کیا جاتا ہے کہ کیا مانوں کہ اور بھی کیمپسز ہیں، تو ہمیں انہیں بتانا پڑتا ہے کہ آپ کے ریکگنائز کیے ہوئے 32 اور کیمپسز ہیں۔ ہمارے پاس دونوں موڈ ہے، ڈسٹینس موڈ بھی ہے اور ریگولر موڈ بھی۔ ہمارے پاس سیٹلائٹ کیمپسز ہیں۔ ڈسٹینس موڈ میں ہمارے ریجنل سینٹرز ہیں، سب ریجنل سینٹرز ہیں، اور آپ یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ جب سے میں آیا ہوں پچھلے 1 برس میں نے ڈسٹینس موڈ میں سے 20,000 سرٹیفکیٹ دیے ہیں۔ میں نے سگنیچر کر کے 20,000 سرٹیفکیٹ تقسیم کیا۔ تو مانو کا جو دائرہ ہے، دائرہ کار ہے، وہ بہت وسیع ہے، اور ہمارے 70 اور 75%، جیسے کہ وہ بالکل ایگزیکٹ تو فگر ہمیں نہیں معلوم، لیکن 70-75 ایسے بچے ہیں کہ جو فرسٹ جنریشن لرنر ہیں، مگر ان کی اردو سے اس قدر وابستگی ہے کہ اردو کو ان سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ آنے والے دنوں میں ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر سال کم از کم ایک 50,000 طلبہ اور طالبات کو اپنے یہاں انرول کریں، اور یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ بتایا تھا ابھی ہمارے پروفیسر فریاد صاحب نے کہ ہمارے یہاں کون ایسا سبجیکٹ ہے جو نہیں ہے۔ سائنس اسکول 7 بڑے بڑے اسکولس ہیں، جس میں سے مینجمنٹ اسکول ہے، اسکول آف سائنسز ہے، اسکول آف آرٹس اینڈ لینگویجز ہے، اسکول آف سوشل سائنسز ہے، اسکول آف کمپیوٹر اینڈ سسٹم سائنسز ہے، یہ اسکول آف ٹیکنالوجی، یہ سارے ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور ہمارا ایک ٹرانسلیشن کا بھی ہے، ایک بیورو ہے، اس میں یہ متعدد کتابیں اس میں ترجمہ ہوتی ہیں، تو انگریزی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے، اور اس کے بعد ہندی میں بھی۔ کل پارلیمنٹ کے 10 MPs آئے تھے، اور ان کے سامنے ایک رپورٹ سبمٹ کرنی پڑتی ہے جو پارلیمنٹ میں جاتی ہے۔ وہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو بال کی کھال نکالنے والے، کہ یہ ہے کہ نہیں ہے، یہ ہے کہ نہیں ہے، وہ ہے۔ آپ یقین جانیے، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی واحد یونیورسٹی وہاں پر ہے جہاں پر انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے ہاں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جتنا اچھا کام کریں۔ یہ ہمارے MP نہیں ہے، یہ اگر ایک قلم چلا دیں تو پھر تو آپ سمجھ لیجیے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ ہماری یونیورسٹی کیا کر رہی ہے بہت لوگوں کو نہیں پتا۔ آج بہت سارے لوگوں کو جن کو میں نے ٹی وی پر دیکھا تھا یا موبائل کے مختلف جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان میں دیکھا تھا، آج ان کو روبرو دیکھنے کا موقع ملا۔ ظاہر قسمت، اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں، کیا بات، مگر یقین جانیے اچھا لگا۔ اور آپ کو کچھ باتیں بتانی بہت ضروری ہیں۔ بہت لمبی گفتگو تو نہیں کرتا میں، بس وہ لب لباب جس کو کہتے ہیں کہ کرکس آف دا میٹر، اس میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ یہ مہم چلی تھی کہ اردو کی اسکرپٹ کو دیوناگری میں بدل دیا، لیکن میں پہلا تھا جو اس کی مخالفت میں کھڑا ہوا، اور بہت سارے لوگوں نے پسند نہیں کیا، بلکہ غالب انسٹیٹیوٹ میں آ کے یہ بات کہی گئی تھی جس کو میں نے ریفیوٹ کیا تھا۔ اس لیے تو میں سپن داس گپتا جی کی باتوں سے بالکل اتفاق رکھتا ہوں، یہ انسپریبل ہے۔ اگر آپ نے اپنی اسکرپٹ کو دے دیا تو آپ اپنی زبان بھی دے بیٹھیں گے۔
اسکرپٹ کی حفاظت بھی ضروری ہے. اور آج تو عجیب بات ہوئی, اب تک تو اردو میں عربی کو دیکھتے آئے تھے ہم, بھائی عربی بدرجہ اتم موجود ہے اردو میں, مگر آج ہمیں نظر آیا کہ جب ہمارے یہ عواد صاحب نے تقریر کی تو مجھے یہ لگا کہ اب اردو جو ہے عربی میں سرایت کر رہی ہے. یہ جو امتزاج ہے جو اردو کا, آپ چاہے وہ آنے والی دنیا میں بات کریں یا اس حال کی بات کریں یا ماضی میں جو ہوا تھا, یہ سلسلہ ہے. یہ سلسلہ جہاں پہ بریک ہوتا ہے وہاں پر اسٹاپ گیپ آ جاتا ہے. لیکن ابھی آپ کے جانباز لوگ موجود ہیں جو اس سلسلے کو قائم رکھے ہوئے. آپ ان کے لیے ان کے جتنے شکر گزار ہو سکتے ہیں ہو جائیں گے. حسن کمال صاحب کی جو غزل آئی تھی, کون سی فلم تھی, پہلی والی فلم تھی آپ کی نکاح تھی, ہاں, دل کے ارماں آنسو میں بہت اچھا لگا بھائی. اس کے بعد شاید وہ بھی تھا آپ کا سینے میں جلن آنکھوں میں طوفان تھے. کمال صاحب کی فلم متعدد نکاح کے سارے گانے نہیں کس کے؟ لیکن مجھے عجیب سا لگا وہاں جب میں 1990 میں ایران گیا. وہ امام خمینی کی پہلی ڈیتھ اینیورسری تھی, تو میں نے جگہ جگہ دیکھا امیتابھ بچن اور دلیپ کمار کے پوسٹرز دیکھے, اور جو شکتی فلم یہاں دیکھ کے گئے تھے وہاں لکھا ہوا تھا قدرت. قدرت کا مطلب پاور ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے کہا بھائی مجھے یہ فلم اندر سے دکھاؤ. میں گیا سنیما ہال میں دیکھنے کے لیے تو دیکھا دلیپ کمار اور امیتابھ بچن کیا کنٹمپریری پرشین بول رہے تھے. ہری کامنا پرساد جی نے پوری ہسٹری آپ کے سامنے رکھ دی. کامنا پرساد میری نے تو انہوں نے بتایا کہ 1837 میں ایران میں, یقین جانیں, پہلا فارسی کا, اس کو بالکل نیوز پیپر تو نہیں کہیں گے میرا تو لگتا ہے, لیکن وہاں کاغذ آتا ہے, اس کی وہاں تقلید ہوئی. ایران میں پریس, دیکھیے پریس کب آیا تھا, پریس آ گیا تھا 16ویں صدی میں. جب یہاں گوا میں پریس آیا تھا تو ایران تبریز میں پریس آ چکا تھا. آرمینینس لائے تھے وہاں پریس, یہاں پر جو لائے تھے پرچگیز لائے تھے, اور اس کے بعد اس کے بعد وہاں سے پھر کوچین میں آیا, پھر اس کے بعد کلکتہ میں گیا, اور تمام پھر بمبئی سے گجرات میں گیا. ہاں, اور یہ ہوا کہ جب فارسی کی آپ سمجھیے گلستان سعدی بمبئی میں جب پریس تھا تو اس پریس سے پہلی کتاب جو چھپی تھی وہ گلستان سعدی تھی. تو فارسی نے کتنا انفلوئنس کیا تھا یہاں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اردو کا کیا لینے دینا ہے فارسی سے, فارسی عربی کو اب چھوڑیے, اب اردو ہے. اسی لیے یہاں پر جو معزز کو معزز کہہ دیا جاتا ہے. تو اس کا لینا, لیکن اگر کہیں لینا دینا ہو تو بھائی اچھا ہی لگتا ہے. جیسے کہ عربی داں یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ سے, وہ بھی کریکٹ کر دیں گے. جہاں تجربہ اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں, اگر عربی جانتے ہوتے تو تجربہ کہتے, اس سے کہ ایک وزن ہے اس کا تجربہ کا. وہ گرامر خراب نہیں ہوتی تو اردو بھی خراب نہیں ہوتی. اب ہم نے کسے, شکیل صاحب لکھنؤ میں ہیں, ان سے کون کہتا ہے کہ آپ تخت نہ کہیے, مگر تلفظ ہمارا بھی صحیح ہے جو ہم کہتے ہیں تخت. تو یہ جو لینگویج کا حساب کتاب ہے یہ ایسا ہے کہ جس کو آپ بالکل ایک کوٹری میں بند نہیں کر سکتے. اس کو نکلنے دینا ہے. ورڈس ٹریول کر رہے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں, مگر کہیں نہ کہیں یہ ریئلائزیشن ہوتا ہے جو اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں املا کی بڑی غلطیاں ہیں. آپ سمجھیے اگر کوئی عورت الف سے لکھتی ہے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی. یہ قیامت ہے.
اس کو صحیح کرنا پڑے گا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہارڈ فیکٹس ہیں جس کو سپن داس گپتا جی بتا گئے. لیکن دوسری طرف خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے سنجے دویدی جی، آپ دیکھیے JNU کے ساتھ ہی لگا ہوا ماس کمیونیکیشن اور وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہے. اس ماس کمیونیکیشن میں اردو جرنلزم کی پڑھائی ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایک ان کے لیے بہت بڑی تالیوں کی ضرورت ہے. میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا ورنہ مشکل ہو جائے گی، لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جب یہاں اخبار نکلا تھا تو ایران میں ایک طرف کانسٹیٹیوشن موومنٹ چل رہا تھا. وہ موومنٹ جو کانسٹیٹیوشن چاہتا تھا، مجلس یعنی پارلیمنٹ کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی اور الیکٹڈ ریپرزنٹیشن کی بات ہو رہی تھی. اس وقت یہاں سے دیکھیے وہ انہوں نے جو نکالا تھا وہ 1822 میں وہ راجہ رام موہن رائے نے نکالا تھا. اور یہاں پر سب سے بڑی کیمپین جو انہوں نے کی تھی وہ ستی پرتھا کے خلاف. اور جب وہ وہاں جاتا تھا ایران میں تو ان کو عجیب سا امیوزمنٹ لگتا تھا، کہتا یہ کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں. بڑے ری ایکشنز آئے ہیں، کتابوں میں آئے ہیں، افسانوں میں آئے ہیں. اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل موومنٹ کا صرف پولیٹیکل نہیں تھا، اس میں سوشل موومنٹ بھی تھا جو قاجار ڈائنیسٹی کے خلاف تھا. تو یہ جو بن رہا تھا تو اس سے استنبول بھی واقف تھا، اس سے قاہرہ بھی واقف تھا، اس سے قفقاز بھی واقف تھا، اس سے باکو بھی واقف تھا. اور یہ آواز لندن اور جو ایویڈنسز ملتے ہیں وہ ملتے ہیں جرمنی میں، کیا تھا وہ برلن تھا جہاں سے کاوے آہنگر نکالا گیا. مطلب کاوے جو ورکنگ کلاس موومنٹ کے اوپر جو فارسی میں پھر وہاں پر اور چیزیں چھپنے لگی. اور اس کے بعد ایک بھائی کلکتہ میں تھے جلال الدین کاشانی اور ایک بھائی جمال الدین کاشانی ایران میں تھے. ایران میں جب حبل المتین کلکتہ سے نکلا ہے تو وہ پہلے وہاں بین ہو گیا تھا، پھر حبل المتین کو یہاں نکالا گیا. اور وہی راجہ رام موہن رائے نے جو بنیاد رکھی تھی جرنلزم کی، اس کو ان لوگوں نے جو ایرانی تھے ان لوگوں نے کنٹینیو رکھا. اور ناصر الدین شاہ نے 1852 کے آس پاس یہ کہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس نیوز پیپر کو ایران میں لا رہے ہیں، اس کو بین کرو، اس کو نہیں آنا چاہیے. اس لیے کہ یہ جو ہندوستان سے نکل رہا تھا پیپر کلکتہ سے، یہ صرف ہندوستان کے لیے نہیں تھا، یہ انگریزوں کے خلاف باہر بھی لڑائی لڑ رہا تھا. دیکھیے آپ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. آپ اگر ہسٹری میں تاریخ میں جائیے ایک ایک صفحہ پلٹ کے دیکھیے. آج وہاں کلکتہ وغیرہ میں یہ نہیں موجود ہے، لیکن آپ مشہد میں جائیے گا رضا لائبریری کے اندر سارے پیپر حافظ المتین کے وہاں مل جائیں گے. آپ جا کے دیکھیے، میں نے تو دیکھا ہے اپنی آنکھوں. اور براؤن نے اس کے بارے میں پریس اینڈ پوئٹری ان ماڈرن پرشیا میں لکھا ہے، بڑے ایکسٹینسو وے میں اس پیپر کے بارے میں لکھا ہے. بہرحال وہاں سے اتر کے جو اردو میں آیا وہ کم نہیں ہے، یہ بڑا سرمایہ ہے. بہت خوبصورت باتیں ہماری محترمہ کامنا پرساد نے کی، جشن بہار کرتی ہیں. اکثر میں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، مگر ہو کیا رہا ہے کہ وہ جو تغزل کا واقعی انہوں نے جو اشعار پڑھے جس انداز سے پڑھے وہ پھر تغزل سامنے آتے. اگر اردو سے تغزل کو نکال دیجیے، اب وہ جو ہمارے پاس جملے ہیں کہ آئیے، خوش آمدید اور یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن جو اردو کی جان ہے وہ رکھ رکھاؤ ہے. باتیں کرنا کیوں نہیں سب کو محبوب سمجھ لیتے آپ کے سارے محبوب ہیں. بھائی فیض میں تو کہاں سے مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. کہاں تک مقام ہے محبوبیت کا. اگر آپ اور ہمیں اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہی کہیں گے، چاہے وہ دویجی جی ہوں یا ہمارے سپن داس گپتا جی ہوں، بڑے سینئر لوگ ہیں یہ. اور بالآخر نظر گھوم پھر کے کامنا پرساد جی بجاتی ہے کہ میرے سامنے ایک مجسم غزل ہے، غزل دیکھ کر میں غزل کہہ رہا ہوں. یہ خوبصورتی اردو کی ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ اردو کی اس خوبصورتی کو اپنے ہاتھوں میں رکھیے اور بتاتے رہیے کہ اردو کیا ہے.
یہ جذباتوں احساساتوں ان کے پیچھے مت پڑیے، اس لیے کہ ایک بار یہ بھی ہوا ہے کہ لکھنؤ میں شکیل شمسی صاحب وہیں لکھنؤ سے بلانگ کرتے ہیں، ایک بار آج سے 200 برس پہلے کسی نے یہ کہا تھا، میرے خیال میرنیز کے زمانے میں، اس لیے کہ میرنیز کا مصرع تھا کہ ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو، تو وہاں جمع الجمع ایک شاعر نے بنائی تھی، وہ کہا گئے کہ ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو، خبر کرو تو ذرا احمق الذینوں کو۔ تو کبھی کبھی جمع الجمع بھی اچھی لگتی ہے، مگر اس کا انداز، اس کا طریقہ، اس کا رکھ رکھا، اس کا پریزنٹیشن اچھا ہونا چاہیے۔ آپ وہی جائیے، ڈھابے پہ جائیے تو پھر آپ الگ طرح سے کھانا کھائیں گے، وہی کھانا آپ اچھے ریسٹورینٹ میں کھائیے گا تو آپ کو اچھی سی پلیٹیں ملیں گی، اس کے اندر ایمبیانس اچھا ہوگا اور سرو کرنے والے عجیب عجیب سے ہوں گے۔ یہ جو ہے اس کے اندر آپ زیادہ پیسہ دے کے آتے ہیں، یہاں آپ کم پیسہ دے کے آتے ہیں، مگر میرا آخر میں آپ سے کہنا یہ ہے کہ یاد رکھیے، شکیل صاحب نے قلم کی بات کی تھی کہ قلم نے سینکڑوں الفاظ کاغذ پر ابھارے ہیں، قلم نے سینکڑوں الفاظ، میں بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین نہیں کروں گا، شعر کو ایکسپلین کرنے سے شعر کی پوری حیبت ختم ہو جاتی ہے، کہ قلم نے سینکڑوں الفاظ کاغذ پر ابھارے ہیں، جو مثبت ہیں ہمارے ہیں، جو منفی ہیں تمہارے ہیں۔